بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ارشد شریف قتل کیس کی FIR درج کر لی گئی ہے۔ FIR میں 3 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ نامزد افراد کے نام خرم، وقار اور طارق ہیں۔ آج نیوز نے FIR کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ رمنا کے SHO کی مدیت میں درج کیا گیا۔ FIR میں کہا گیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی موت آتشی اسلحے کا فائر لگنے سے ہوئی۔ ارشد شریف قتل کیس پر از خود نوٹس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے میڈیکل رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ اب تک عدالت میں کیوں جمع نہیں کرائی گئی۔ 43 دن سے رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس کے از خود نوٹس پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کی سماعت سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا، ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ اب تک کیوں درج نہیں ہوا؟ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ بھی اب تک کیوں جمع نہیں کرائی گئی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رپورٹ کیوں نہیں آ رہی؟ 23 اکتوبر سے اب تک صرف میڈیکل رپورٹ ہی مل سکی، لیکن رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ رپورٹ تیار ہے، وزیر داخلہ فیصلہ باد میں ہیں، ان کے دیکھنے کے بعد رپورٹ عدالت کو پیش کر دی جائے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا وزیر داخلہ نے رپورٹ تبدیل کرنی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے رپورٹ کل جمع کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، رپورٹ آج ہی جمع کرائیں تاکہ ہم پڑھ کر کل سماعت کر سکیں۔ انکوائری رپورٹ 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ 43 دن سے رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلا کام مقدمہ درج کرنا تھا۔ کینیا میں بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا؟ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا جائزہ لے کر مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا، کیا مقدمہ درج کرنے کا یہ قانونی طریقہ ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ مقدمہ درج ہوئے بغیر تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کوئی غلط خبر دیتا ہے تو اس حوالے سے قانون سازی کریں۔ کیس کی سماعت بدھ کو دوبارہ ہوگی۔ ارشد شریف قتل کیس کا مقدمہ درج ہونے کے بعد JIT بنائی جائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ارشد شریف کو کینیا بھیجنے والے اور کینیا میں ان کے ساتھ موجود افراد کیس میں اصل ملزم ہیں۔ قتل کی واردات میں دیگر افراد بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ رانا ثنا نے کہا کہ ارشد شریف کا خاص طور پر کینیا جانا اور اس کے بعد واقعے کا پیش آنا مشکوک ہے۔ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایک اپنی جو ہے وہ انکوائری یا پروسیڈنگز جو ہے وہ کر رہی تھی، اور ان کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ارشد شریف مرحوم کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ پہنچی اور پولیس نے ان کے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے تحرک کیا۔ اگر یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے تو اس میں خرم اور وقار وہ جو ہے وہ باہر نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ ملزم ہیں اور آگے جا کے بھی جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ اسی طرح سے کینیا میں موجود ہونا ارشد شریف صاحب کا مرحوم کا یہی وجہ بنا وہاں پہ ان کے قتل ہونے کی۔ تو کینیا میں ان کی جو موجودگی ہے اس کو جس بندے نے انشور کیا وہ طارق وسیع صاحب ہے، لیکن ان کا کینیا ہی خاص طور پہ جانا اور کینیا میں اس حادثے کا شکار ہونا، ہم نے ان 3 بندوں کو سر دست جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نامزد کیا ہے، کیونکہ ان کا براہ راست ایک کا ان کو کینیا بھیجنے میں اور دوسرے 2 کے وہ مہمان تھے جب ان کو یہ حادثہ پیش آیا، اور خاص طور پہ ایک تو اس وقت کلیم کر رہا ہے کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد شریف کے قتل کو افسوسناک واقعہ قرار کیا اور کہا کہ انہوں نے کینیا کے صدر سے اس معاملے پر بات کی۔ جرنلسٹ سیفٹی فورم کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آزادی اظہار رائے ہر معاشرے کے لیے ضروری عنصر ہے۔ صحافیوں کی حفاظت اور سیکیورٹی بہت ضروری ہے۔ حکومت صحافیوں کے حقوق کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ میڈیا کسی بھی جمہوری ریاست کا اہم ستون ہے۔
اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں ہمارے بعض لوگ اسمبلی تحلیل ہونے سے گھبرا رہے ہیں، اتحادیوں کی ہر بات ہماری لائن لینتھ پر نہیں ہو سکتی۔ اتحادیوں کی ہر بات ہماری لائن لینتھ پر نہیں ہو سکتی۔ کسی اتحادی کی بات اچھی نہیں لگتی تو کارکن نظر انداز کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کارکنان کو نصیحت کر دی۔ زمان پارک لاہور میں عمران خان سے بلاگرز اور نوجوان صحافیوں نے ملاقات کی۔ عمران خان نے بتایا کہ ہمارے بعض لوگ اسمبلی تحلیل ہونے سے گھبرا رہے ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہونے سے ہماری مقبولیت کم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 8 ماہ کے دوران ملک میں سیاسی اور دستوری آزادیوں کا گلا گھونٹ کر مقتدر اشرافیہ کے مفادات کی آبیاری کی گئی، ترقی کی راہ پر گامزن معیشت کو تباہ کر دیا۔ نیب ترمیم سے 1100 ارب روپے کی چوری معاف کرائی۔ انہوں نے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد احتساب کا نظام بہتر کرنے کا عزم کیا۔ بلاگر سے بات چیت میں عمران خان نے کہا کہ 8 ماہ میں قوم نے ریاست کے زوال کو دیکھا، جس کی تاریخ آئین کی پامالی کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ضمیروں کی منڈی لگا کر جمہوریت کی توہین کی گئی، ضمیر خرید کر ایوانوں کو نوٹوں سے بھرا گیا، چادر اور چار دیواری کی حرمت پامال کی گئی، سماجی و معاشرتی اخلاق کا جنازہ نکالا گیا، اعظم سواتی اور شہباز گر پر تشدد کیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان پر حملے کی سازش کرنے والوں کو کٹہرے میں لانے کے بجائے ریاستی پناہ دی گئی۔ حقیقی آزادی کا حصول ان کا بنیادی ہدف ہے، جس پر قطعاً سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان پر کڑی تنقید کی ہے۔ ٹویٹ میں لکھا کہ عمران خان کا احتساب کا بیان یہاں فیل ہو گیا، یہ فورن ایجنٹ، ہیرو اور توشخانہ کے چور ہیں۔ شہداء کے خلاف مہم چلانے والے، میڈیا اور سیاسی مخالفین پر ظلم کرنے والے شہباز شریف کو نہ بتائیں کہ کشمیر پر کیا کرنا ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ عمران خان جیل جانے کے خوف سے رو رہے ہیں۔ عمران خان کو باقی زندگی سیاسی یتیم کے طور پر گزارنی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی طلبی کے لیے ایف آئی اے کا نوٹس معطل کر دیا۔ ایف آئی اے نے سائفر آڈیو لیک انکوائری میں عمران خان کو طلب کیا تھا۔ عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا۔ جسٹس اسجد گھرال نے استفسار کیا کہ آڈیو لیک کیسے ہوئی، کیا اس پر کوئی انکوائری ہوئی؟ عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے نے نیٹ سے آڈیو اٹھائی اور نوٹس جاری کر دیا۔ طلبی کے نوٹسز میں یہ نہیں بتایا گیا کہ بطور ملزم بلوایا ہے یا بطور گواہ۔ عدالت نے تاحکم ثانی ایف آئی اے کے نوٹس پر عمل درآمد روک دیا۔ کیس کی سماعت اب 19 دسمبر کو ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پاک افغان سرحدی علاقوں کا دورہ کیا۔ سپہ سالار کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کامیابیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، سازشی عناصر کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ضلع خیبر میں وادی تیرا کا دورہ کیا۔ پاک افغان بارڈر پر اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ دن گزارا۔ فیلڈ کمانڈر نے مغربی بارڈر مینجمنٹ آپریشنل تیاریوں اور بارڈر کنٹرول اقدامات پر بریفنگ دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے فرائض کی ادائیگی کے لیے جوانوں کے بلند حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قبائلی عوام اور سیکورٹی فورسز کی بے شمار قربانیوں سے ریاست کی ریٹ قائم ہوئی ہے۔ قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور پائیدار امن اور استحکام یقینی بنایا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حاصل کردہ کامیابیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، سازشی عناصر کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے یادگار شہداء پہ حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آرمی چیف کو آپریشنل، تربیتی اور فارمیشن کے دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کے لیے، سماجی و اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی پر بھی بریفنگ دی۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے استقبال کیا۔ کراچی میں 13 سالہ بچی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق بچی کو مبینہ طور پر ریپ کے بعد قتل کیا گیا۔ واقعے کو چھپانے کے لیے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بچی کی پھندہ لگی لاش آج صبح لائنز ایریا میں گھر سے ملی تھی۔ مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے شامل خان سے۔ شامل بتائے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟
جی بالکل، یہ لائن ایریا کا علاقہ ہے جہاں پہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. آج صبح کو جو ہے بچی کی 13 سالہ بچی کی گھر سے 15 کی لاش ملی تھی، جس کو جو ہے جنرل اسپتال منتقل کیا گیا. تاہم اس کا میڈیکو لیگل آفیسر نے جو معائنہ کیا، معائنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس 13 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد گلا گھونٹ کر جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کی لاش کے گھر سے ملی ہے. اب ایمل رپورٹ آنے کے بعد جب زیادتی وہ تصدیق ہو گئی ہے تو باقی کا مقدمہ اہل خانہ سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ درج کیا جائے گا، جس سے بھی اہل خانہ جو ہے وہ شک ظاہر کرتے ہوئے اس کو جو ہے گرفتار کیا جائے گا. تاہم بچی کے ٹھیک ہے شامل خان، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ٹنڈو علیار میں سیلاب متاثرین پر قیامت گزر گئی. سڑک کنارے پناہ گزین متاثرین کے خیمے پر گنے سے لدا ٹرک الٹ گیا. ماں 2 بچیوں سمیت جاں بحق ہو گئی. لاشوں کی آبائی علاقے روانگی کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دی گئی. سیلاب متاثرہ اس شخص کا دکھ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کی اہلیہ اور 2 کم عمر بیٹیاں المناک حادثے میں جان سے چلی گئیں. ٹنڈو الحیار میں چمبڑ روڈ پر یہ سیلاب متاثرین 4 ماہ سے پناہ گزین ہیں. سڑک پر خیمہ ہونے کی وجہ سے حادثے کا خدشہ ہمیشہ رہتا تھا. آج وہی ہوا جس کا ڈر تھا. گنے سے لدا ٹرک خیمے پر جا الٹا. 10 سال کی جمنا، 7 سال کی چمپا اور ان کی ماں موقع پر جاں بحق ہو گئیں، جبکہ 4 سالہ بچی شانتی شدید زخمی ہوئی. 4 مہینے سے بڑے روڈ پہ بھی بیٹھنے نہیں دیتے، دن کی گزارنے نہیں دیتے، کہیں بھی گزارنے نہیں دیتے. یار ایسا کچھ کرے جو ہم اندر بیٹھے وہ بھی نہیں کر سکے. آج یہ واقعہ پیش آیا ہوا ہے. یار غریب مان ہوتا جو غریبن جو کیری ویلیو کونے آیا کیر ویلیو کیری کونے اساں جو غریبن جو ویلیو. پولیس قانونی کارروائی کے لیے لاشیں تو اسپتال لے گئی، لیکن ان لاشوں کو آبائی علاقے لے جانے کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دی گئی. متاثرہ خاندان ٹرک میں لاشیں رکھ کر تدفین کے لیے آبائی علاقے کے لیے روانہ ہوئے. 3 افراد کی موت کے باوجود ضلع کا کوئی سرکاری افسر ٹس سے مس نہ ہوا اور کسی نے اس خاندان کی دلجوئی نہیں کی. سرکاری حکام کی اس بے حسی پر ہر شخص غمزدہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ ملک میں مالیاتی ایمرجنسی نہیں لگ رہی، زر مبادلہ ذخائر موجود ہیں. روسی وفد 20 جنوری تک پاکستان آئے گا. ایسے تو واپس کیے، کوئی ڈیفالٹ کیا آج تک؟ کیا نہیں ڈیفالٹ. ابھی ہمارے ریزروز میں پیسے ہیں. ابھی 3 بلین رول اوور کی آپ کو بات بتائی ہے. ابھی آپ خود بھی کہی جا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ. یہ تو لگتا ہے آپ کی خواہش ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی. ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خزانہ نے سیلاب کے بعد کی تعمیر نو کی صورتحال اور بحالی کے بارے میں جاری منصوبوں پر آگاہ کیا. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے. وزیر خزانہ نے قومی اور بین الاقوامی مالیاتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان اہم مذاکرات رواں ہوں گے. ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو 19 سے 21 دسمبر تک واشنگٹن کا دورہ کریں گے. معاشی تعاون، تجارت، سلامتی، اقوام صورتحال پر بات ہوگی. وزیر خارجہ نیو یارک بھی جائیں گے. نیو یارک میں G77 کے پروگرام کی صدارت کریں گے. بلاول بھٹو UN سلامتی کونسل کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل کی 120 روز کی چھٹی منظور کر لی گئی. چیئرمین PND عبداللہ سندور کو 3 ماہ کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کا اضافی چارج دے دیا گیا. وزیر اعظم کی منظوری سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. PTI رہنما شہباز گل کے خلاف کراچی کے بریگیڈ تھانے میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ اداروں کے خلاف نفرت اور اشتعال پھیلانے کی دفعات کے تحت درج کیا گیا. محمد سعید نامی شہری کی مدعیت میں درج ہوا. مقدمہ ملکی ادارے کے خلاف نفرت اور اشتعال پھیلانے کی دفعات کے تحت درج کیا گیا. مدعی مقدمہ کے مطابق شہباز گل نے نفرت انگیز تقریر کی.